زندہ رکھا اور ہمیں اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کا یہ آخری رمضان ہو، اس کے بعد کس کو نصیب ہوگا کس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ یہی سمجھے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، پھر نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، اور یہ سمجھ کر پھر اس مہینے کی قدر کرے اور اس میں خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، زیادہ سے زیادہ محنت کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ کی رضا والے کام کرے اور اس کو ناراض کرنے سے بچے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ رمضان میں، رمضان کی پہلی تاریخ کو سورہ فاتحہ سے ہم نے شروع کیا تھا اور پھر پورے سال درس چلتا رہا، تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم سورہ مائدہ تک پہنچے اور سورہ مائدہ کی 33 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 29 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 33 میں یہ حکم ہم پڑھ کر آئے کہ اگر کوئی آدمی ڈکیتی ڈالے، ڈاکہ ڈالے، تو پھر ڈاکوؤں کی سزا کیا ہے۔ ان کی سزا یہ بیان کی گئی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو سولی پہ چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف جانب سے کاٹا جائے یا انہیں ملک بدر کیا جائے یا جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ 4 سزائیں بیان کی گئیں۔ پہلی سزا یہ کہ ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ اگر انہوں نے، ڈاکوؤں نے کسی آدمی کو قتل کیا لیکن مال لے جانے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو سزا صرف ان کو قتل کرنا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، تو اب قاتل کی سزا یہ ہے کہ قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے۔ اور اگر انہوں نے ڈکیتی کے ساتھ، یہ قتل کے ساتھ ساتھ ڈکیتی بھی ڈالی، یعنی کسی مال بھی لوٹ لیا اور کسی جان کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، تو اس صورت میں پھر اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، جس کا تفصیل سے بیان ہو چکا۔ اور اگر صرف مال لوٹا ہے، کسی کی جان انہوں نے نہیں لی ہے، اس صورت میں ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گا۔ اگر دایاں ہاتھ کاٹا گیا ہے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا گیا تو دایاں پاؤں کاٹا جائے گا مخالف جانب سے۔ اور اگر نہ تو انہوں نے کسی کی جان کو لیا اور نہ مال لے جانے میں وہ کامیاب ہوئے، البتہ ڈکیتی انہوں نے ڈالی لیکن کامیابی ان کو نہیں ملی ہے، اس صورت میں پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ او ینفو فی الارض کا مطلب یہ ہے، او ینفو من الارض کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، اپنے علاقے سے ان کو نکال دیا جائے، دوسری جگہ جائیں اور وہاں جو چاہیں جا کر کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، یعنی یہ سزا جو دی گئی یہ دنیا کے اندر ان کے لیے رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ہاں اگر انہوں نے توبہ کر لی، کوئی مومن تھا اور ڈاکو تھا، اس نے ڈکیتی ڈالی اور اس کے بعد اس کو سزا دی گئی، تو سزا کی وجہ سے دنیا کے اندر تو ذلت ہوئی، لیکن اگر توبہ کر لی تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ اور اگر توبہ نہیں کی ہے، اس نے اپنی چوری پر اور ڈکیتی پر ڈٹا ہوا ہے، توبہ کی ہی نہیں، اسی طرح سزا دنیا کی بھگت کے چلا گیا، تو اس صورت میں آخرت کے اندر بھی اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اس عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک استثناء فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر قادر ہو جاؤ، تم ان پر قدرت پاؤ، تم ان پر قابو پاؤ، تمہارے قابو پانے سے پہلے، تمہارے قابو پانے سے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر حکومت کے ان پر قابو پانے اور قدرت پانے سے پہلے ہی ڈاکوؤں نے توبہ کر لی
اور اپنی توبہ کا اظہار کر لیا، غلطی کو مان لیا، خود اعتراف کر لیا کر اور کہا ہم نے توبہ کر لی اس سے، اب دوبارہ کبھی ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، تو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں اب ان پر یہ سزا جاری نہیں کی جائے گی، جو سزا اوپر بیان کی گئی یہ جاری نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے تو پھر قصاصاً قتل کیا جائے گا، پھر قصاصاً ان کو بھی قتل کیا جائے گا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر انہوں نے چوری کی، کسی کا مال لے لیا ہے ڈاکہ ڈال کر، تو اس صورت میں وہ مال بھی واپس دلایا جائے گا۔ توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوگی، توبہ سے اللہ کا حق تو معاف ہوگا جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا ان کو یہ سزا جو اوپر بیان کی گئی یہ نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر حقوق العباد کو پامال کیا ہے انہوں نے، یعنی ڈکیتی ڈالتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا، تو اب قصاصاً ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور اگر مال لوٹا ہے، انہوں نے مال لے گئے ہیں چھین کر، تو اس صورت میں وہ مال بھی واپس دلایا جائے گا۔ اور اگر مال انہوں نے ضائع کر دیا ہے تو اس کا ضمان ان سے لیا جائے گا، حقوق العباد تو دلائے جائیں گے، البتہ حق اللہ وہ معاف ہوگا صرف توبہ کی وجہ سے۔ تو فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قرآن کریم میں اللہ جہاں سزاؤں کو بیان کرتا ہے، احکامات کو بیان کرتا ہے، وہیں پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، ذہن بناتا ہے عمل کرنے کا کہ لوگوں گندے کام چھوڑ دو، برے کام چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو۔ قانون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے تم ڈرو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، پھر تم قانون سے نہیں ڈرو گے، پھر تنہائی میں ہوگے تب بھی اللہ سے ڈرو گے، اور اگر تم مجمع میں ہوگے وہاں بھی اللہ سے ڈرو گے، ہر حالت میں اللہ سے ڈرو گے اگر اللہ کا خوف اور اس کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اس لیے تقوی اپنے اندر پیدا کرو، تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور تقوی کس سے پیدا ہوتا ہے، کیسے تقوی آتا ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ روزے فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ روزے کیوں فرض کیے گئے، مقصد کیا ہے روزے کی فرضیت کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور روزے سے کیسے تقوی آتا ہے، جب کوئی آدمی ایمان والا مومن روزہ رکھتا ہے، صبح سحری کھا لیتا ہے، پھر دن میں اگر سخت گرمی ہو، شدت کی پیاس اس کو لگ رہی ہو، اور وہ بند کمرے میں ہو اور کوئی وہاں دیکھنے والا نہ ہو، فریج رکھا ہوا ہو، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کا حلق سوکھ رہا ہے، اس وقت اگر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یار یہاں پانی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تو میں تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں، لوگوں کو کیا پتا چلے گا، اور شام کو سب کے ساتھ میں افطاری کروں گا، یہ بات ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، تو کیا وہ اس پر عمل کرتا ہے؟ اس پر عمل کرتا ہے؟ کوئی مومن ایسا ہے کہ جو اس طرح روزے کو توڑ دے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے چاہے مجھے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جس طرح تم روزے میں ایک حلال چیز، جو پانی تمہارے لیے پینا حلال تھا لیکن تم نے روزہ رکھا میرے نام پر اور اب تمہارے لیے اس کا پینا منع ہو گیا، تو اب تم اس حلال کام کو، پانی پینا جو حلال تھا تمہارے لیے جائز تھا، اس جائز کام کو میرے حکم کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو اور پانی پی کر اپنے روزے کو توڑتے نہیں ہو، چاہے تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تب بھی تم نہیں پیتے ہو۔ تو اسی طریقے سے ہر گناہ سے، ناجائز کام سے، حرام کام سے بھی بچو۔ جب تمہارے دل کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہو، گناہ کا خیال آئے، فوراً اس وقت سمجھ لو کہ وہ میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا
کیا، جس نے مجھے سب کچھ عطا کیا، جس نے مجھے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھی، جس نے کانوں میں سننے کی طاقت دی، جس نے زبان سے بولنے کی مجھے طاقت دی ہے، جس نے میرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رکھی ہے، جس اللہ نے میرے پیروں میں چلنے کی طاقت مجھے عطا کی ہے، تو میں اس اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو کیوں ناراض کروں گا؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے نہیں چھپ سکتا ہوں۔ جیسے یہ روزے دار بند کمرے میں پانی پی کر اپنے روزے کو خراب نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے ہر مومن کو ہر گناہ کے وقت چاہیے کہ وہ اپنے رب کو گناہ کر کے ناراض نہ کرے۔ جب گناہ کا خیال آئے فوراً اپنے ذہن اپنے دل و دماغ کو یہ سمجھا لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کل مجھے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، اور پھر اس وقت رب پوچھے گا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اللہ جنت اس کو عطا کرے گا۔ سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے دو باغ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تیار کر کے، وہ دو باغ اس کو دے دیے جائیں گے، لیکن یہ تو آخرت میں ہوں گے۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی والی زندگی بسر کرتا ہے، تو یجعل لہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کی ضروریات کو وہاں سے پورا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسی کے آگے ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی تقوی والی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ڈر ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں جینا بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ مشکلات میں پڑتا نہیں ہے، ہر مشکل کام کو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی والی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ فرماتے ایک انعام میں اس کو یہ بھی دیتا ہوں، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یکفر عنہ سیئاتی، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کو بڑا اجر عطا کرتا ہے، اللہ اس کو نواز دیتا ہے جو آدمی تقوی والی زندگی بسر کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں جیسے ہم اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز کھاتے نہیں، کوئی پینے کی چیز پیتے نہیں ہے، سحری کے وقت سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اسی طریقے سے ہم اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں، اور اس نے جتنی بھی کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، ان سے ہم رک جائیں اور اس کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اسی کا نام تقوی ہے کہ تمام اوامر پر آدمی عمل پیرا ہو جائے اور تمام منہیات سے اپنے آپ کو روک لے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بالکل بچ کے آدمی زندگی بسر کرے، گناہوں کے اندر ملوث ہو کر اپنے جسم کے اعضاء کو ناپاک نہ کرے، بلکہ ان کی حفاظت کرے، ان کو پاک رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو ایک تو تقوی آتا ہے روزے سے، اسی طریقے سے تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، اللہ نے پہلے تقوی کا حکم دیا، پھر کہا سچوں کے
ساتھ ہو جاؤ۔ ان دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ اگر تم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر صفت تقوی پیدا کر دیں گے۔ اس لیے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ تم رہو گے انہی کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے گا۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ رمضان المبارک چل رہا ہے اور رمضان کا آخری عشرہ عام طور سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم بھی اعتکاف کی ترتیب بنائیں اور کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر جو ہے وہ کسی خانقاہ کے اندر یا جہاں کوئی اللہ والا اعتکاف میں بیٹھا ہو ان کے ساتھ ہم اعتکاف کریں، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں، صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ رہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے جو ان کو تقوی عطا کیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہمارے اندر بھی آئے گا اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس تک پہنچنے کے لیے، الوسیلۃ، وسیلے کو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ ایک وسیلہ وہ ہے جو مشرکین مکہ سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ کے یہاں وسیلہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے، وہ ہماری کہاں سنتا ہے، ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اور ہم کہاں ڈائریکٹ اس تک پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا اس کے جو نیک بندے ہیں ان کا وسیلہ بیچ میں لاؤ، ان کا واسطہ بیچ میں لاؤ تو یہ ہم کو وہاں پہنچائیں گے۔ اور دلیل پیش کرتے تھے جیسے کسی بادشاہ تک پہنچنا ہو، پہلے نیچے سنتری جو ہے اس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، پھر اس سے آگے والے سے، پھر اس سے آگے والے سے، پھر اس سے اوپر والے سے، اور پھر آدمی جا کر کہیں بادشاہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ڈائریکٹ اللہ سے ہم مانگے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم بیچ میں کچھ واسطے لائیں گے، ان سے ہم مانگیں گے، ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ ہم کو وہاں سے لے کر دیتے ہیں۔ کہ وہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جب ان سے کہا جاتا کہ تم کیوں ان چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، تو وہ جواب دیتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ ہم کو وہاں سے لے کر دیتے ہیں۔ یا کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اور بندگی اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں، یہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، یہ ہماری وہاں سفارش کریں گے، ہمیں بھی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ ایک وسیلہ وہ ہے جو مکہ کے مشرک مانتے تھے، اس وسیلے کی وجہ سے وہ تو مشرک ٹھہرے، وہ تو کافر ٹھہرے۔ معلوم ہوا یہ وسیلہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ آگے خود قرآن میں تفسیر ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے نیک عمل، نیک عمل کر کے تم اللہ کا قرب حاصل کرو، نیک عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ جیسے پیچھے پڑھ کر آئے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعہ سے اور نماز کے ذریعہ سے۔ نماز ایک نیک عمل ہے، صبر ایک نیک عمل ہے، اس کے ذریعہ سے تم اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اسی طرح یہاں ہے کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو کس کے ذریعہ سے؟ اعمال صالحہ کے ذریعہ سے، نیک عمل کے ذریعہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے سورہ علق میں اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، سجدہ کرو اللہ کا قرب حاصل کرو، تو نیک اعمال سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو وسیلے سے مراد یہاں اعمال صالحہ ہے، نماز مراد ہے، روزہ مراد ہے، اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات مراد ہے، حج مراد ہے، جہاد مراد ہے، یہ سارے اعمال ہیں، یہ مراد ہے یہاں پر وسیلے سے۔ وہ والا وسیلہ مراد نہیں ہے جو مکہ کے مشرک سمجھتے تھے کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ ہم کو وہاں سے لے کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے جاہل کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن جہالت ہے، علم کی روشنی ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ درگاہوں پر جاتے ہیں اور جا کر ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ کے بندو اللہ سے مانگو، اللہ کے بندوں سے نہ مانگو، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہماری کہاں سنتا ہے، ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہم کو وہاں سے لے کر دیتے ہیں۔ بالکل ہو بہو وہی بات کہتے ہیں جو مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے۔ تو ان کا نظریہ اور عقیدہ مکہ کے مشرکوں جیسا ہو
ہو گیا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے محبت رکھنا یہ ایک عمل صالح ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تیرے فلانے بندے سے جو ہمیں محبت ہے، اس محبت کے توفیل ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو اس طریقے سے کہنے کی تو اجازت ہے، چونکہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا یہ ایک نیک عمل ہے، تو گویا یہ عمل صالح کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور عمل صالح کے واسطے سے اور توفیل سے اور ذریعے سے اللہ سے دعا کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ خود حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، گزشتہ زمانوں کی بات ہے کہ 3 آدمی چلے، راستے میں چل رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، وہ ایک غار میں گھسے بارش سے بچنے کے لیے، غار کے اوپر ایک بڑی چٹان آ گئی، منہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس چٹان کو ہٹا دے، اس کا دروازہ کھول دے، ہم باہر نکل سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیکھ کر اللہ سے دعا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نیک عمل سے ہی اللہ کا قرب حاصل کیا جا رہا ہے اور وسیلہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلانے سے ہم مانگ رہے ہیں، یہ ہمیں وہاں سے لے کر دے گا، وہ جائز نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تم اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نیک عمل کرو اور اس کا قرب حاصل کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، اس کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد بالنفس بھی مراد ہے، جہاد بالمال بھی یہاں مراد ہے، اسی طریقے سے جہاد باللسان بھی مراد ہے، جہاد بالقلم بھی مراد ہے، یعنی جس قسم کا جہاد ہو سکتا ہے وہ سب کے سب اس میں آگے، کہ اگر جہاد بالنفس کی ضرورت ہے تو اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے تیار رہو، اگر مال کی ضرورت ہے مال دے دو، اسی طریقے سے اگر تمہیں کہیں پر حق بات کہنے کا موقع آ رہا ہے تو پھر کسی سے ڈرو نہیں، وہاں پر بس ڈر مومن کے دل میں صرف اللہ کا ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر حق بات تم کہو، سچی بات کہو، چاہے سامنے والوں کو کڑوی لگے، ان کو اچھی نہ لگے، لیکن حق بات تم کہو، یہ بھی جہاد ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل بات، سب سے بہتر اور افضل بات وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمۃ الحق یعنی حق بات کہنا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جیسے جہاد کی ضرورت ہو اس کے لیے تیار رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اسی طریقے سے اعمال صالحہ سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، جس قسم کے جہاد کی ضرورت ہو بس اس کے لیے ہر وقت تیار رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، اسی طرح تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، اس کے قرب کو پورا نہیں کیا اور اس کا قرب حاصل نہیں کیا، تو اس صورت میں پھر تم اس کے نافرمان ہوگے، اور نافرمان انسان قیامت کے دن بڑے گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ قیامت کے دن وہ یہ چاہے گا کہ اس کو زمین بھر کر سونا مل جائے اور وہ فدیے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، لیکن چھٹکارا ملنے والا وہاں نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے ما فی الارض، وہ چیزیں جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کی سب، اگر ہو جائے ان کے لیے، ان کو مل جائے وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہو ان کے لیے ما فی الارض، زمین بھر کر، جمیعاً سب کا سب، مطلب کیا ہے؟ یعنی پوری زمین سونے سے بھر دی جائے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک، پوری زمین سونے سے بھر دی جائے، اور اتنا سونا قیامت کے دن کسی آدمی کو مل جائے اور وہ دنیا سے کفر کر کے گیا ہو، اور پھر یہ سونا وہ دے کر قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا ہے۔ 2 سودے ہیں، ایک مہنگا سودا ہے، ایک سستا سودا ہے، ایک مہنگا سودا ہے، ایک سستا سودا ہے۔ دنیا میں سستا سودا ہے اور آخرت میں مہنگا سودا ہے، اور دنیا والا سودا کامیاب بھی ہے، اور آخرت والا سودا اگرچہ مہنگا ہو لیکن تب بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔
دنیا کا سودا کیا ہے کہ یہاں آدمی ایمان لے آئے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی نافرمانی سے بچے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کی ناراضگی سے بچے، تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے جنت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ مل جائے گی ان کو۔ یہ سستا سودا ہے۔ اور ایک ہے مہنگا سودا، وہ کیا ہے کہ آدمی دنیا سے اللہ کی نافرمانیاں ساتھ لے کر جائے، نافرمانیوں کا بوجھ لے کر جائے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچ جائے، اور وہاں پھر اس کو آسمان اور زمین بھر کر سونا دے دیا جائے، پھر وہ اس سونے کو فدیے میں دے کر اس دن جہنم کے عذاب سے بچنے کا سامان کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو بالفرض اتنا سونا دے دیا جائے تب بھی وہ اس دن کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں سونا ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں سے سونا ساتھ جاتا ہی نہیں ہے، وہاں تو اعمال ساتھ جاتے ہیں، یہ تو سب دنیا کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، یہ تو دنیا کے اندر ہی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہاں تو مال اور اولاد کچھ بھی نفع نہیں دے گی۔ ہاں جو آدمی اپنے دل کو سوار کر لے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ کامیاب ہو جائے گا، یا نیک اعمال ہوں گے وہ ساتھ جائیں گے، باقی ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ لیکن بالفرض مان لیا جائے، لو یہاں پر لایا اللہ تعالیٰ نے کہ بالفرض اگر ان کے لیے ہو جائے آسمان اور زمین بھر کے سونا، اور پھر وہ فدیے میں دے جائیں اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو وہ نہیں بچ سکتے ہیں، ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو عذاب میں ڈالا ہی جائے گا، عذاب سے بچنے کی ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما في الارض جميعا، اگر ہو جائے ان کے لیے ما في الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے، جميعا سب کا سب، ومثله معه، اور اس جیسا اس کے ساتھ اور بھی، یعنی آسمان و زمین بھر کر سونا ہو، اتنا ہی سونا اور ہو جائے، پھر لیفتدوا به، تاکہ وہ دے دے فدیے میں اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس سونے کو فدیے میں دے دیں، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور صرف سونا ہی نہیں بلکہ سورہ معارج میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ينجی کلا انہا لظى نزاعۃ للشوى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا، یہ چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو دے دے، کہ میری اولاد جہنم میں جائے میں بچ جاؤں، میری اولاد جہنم میں جائے میں بچ جاؤں، یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ بیوی جائے جہنم میں میں بچ جاؤں، اسی طریقے سے میرے بہن بھائی جہنم میں جائیں اور میں بچ جاؤں، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اس کا وہ خاندان اور قبیلہ اور کنبہ جس میں وہ زندگی بسر کرتا تھا، جو اس کو ٹھکانہ دیتا تھا جہاں وہ رہتا تھا، اس خاندان کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یہ سارے جائیں جہنم میں میں بچ جاؤں، ومن فی الارض جميعا، اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے سب جہنم میں چلی جائے میں بچ جاؤں، یہ کہنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، کوئی وہاں نہیں بچ سکے گا۔ وہاں سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی دل سے کلمہ پڑھ کے اللہ کو مان لے اور پھر اللہ کی مان کے زندگی بسر کرے، بس وہ آدمی وہاں کامیاب ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا پھر جہنم کی آگ انتظار میں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
کیسا دردناک عذاب ہے جس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے نکلنا چاہیں گے نکلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں من النار آگ سے، وما هم بخارجین منها، وما هم بخارجین منها، وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تکذبون، جب کوئی نکلنے کا ارادہ کرے گا اعیدوا فیہا، اسے واپس لوٹا دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا چخ تو اس عذاب کا مزہ کہ جس عذاب سے کو تو جھٹلایا کرتا تھا، آگ کے اس عذاب کا مزہ چخ جس آگ کو یا جس عذاب کو تو جھٹلایا کرتا تھا، اب تجھے یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ آدمی اللہ سے فریاد کرے گا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ایک مرتبہ نکال دے، نعمل صالحا، اب ہم نیک اعمال کر کے آ جائیں گے، ربنا اخرجنا منها، اے ہمارے رب ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ایک مرتبہ لوٹا دیجئے اب ہم نیک اعمال کر کے آ جائیں گے، انا موقنون، اب تو ہمیں یقین آ گیا ہے اگر اب ہم نے آپ کی نافرمانی کی، فإن عدنا، اگر ہم لوٹ گئے نافرمانیوں کی طرف پھر تو ہم ہیں ہی ظالم، پھر جو سزا دینی ہوگی دے لینا، اب ایک مرتبہ ہمیں نکال دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ، کسی کو نکلنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم ذلیل و رسوا ہو کر یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ میرے ایمانی بھائیوں، رمضان کی قدر کر لیں، رمضان کی قدر کر لیں، احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں تو جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا دائمی عذاب، دائمی عذاب یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب ان کے لیے ہوگا، اس عذاب سے ان کو چھٹکارا نہیں دیا جائے گا بلکہ عذاب کے اندر اور بڑھوتری کی جائے گی، کمی نہیں آئے گی، اس میں اور بڑھوتری کی جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ فرماتے ہیں جب ان کی کھال پک جائے گی تو ہم دوسری کھال ان کو لگا دیں گے، بدل دیں گے دوسری کھال سے، تاکہ وہ بار بار عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ فلن نزیدکم الا عذابا، بس ہم ان کے لیے نہیں اضافہ کریں گے مگر عذاب کا، عذاب ہی عذاب ہے وہاں پر۔ اس سے بچنے کا سامان یہی ہے، ہم یہاں اللہ کو مان لیں اور اس کو مان لیں۔ یہ بیچ میں اللہ نے ذہن بنایا اطاعت اور فرما برداری کا، اب آگے پھر حکم آ گیا چور کی سزا کا، پیچھے ڈاکوں کی سزا کو بیان کیا گیا، آگے چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ والسارق والسارقۃ، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا تم کاٹ ڈالو، ایدیہما ان کے ہاتھوں کو، جزاء بما کسبا بدلے کے طور پر، اس چیز کے جزاء سزا دینے کے لیے، بما کسبا اس چیز کی جو انہوں نے کمائی کی، جزاء بما کسبا سزا کے طور پر، بیما کا سبا اس چیز کی جو انہوں نے کمائی کی، یعنی جو انہوں نے چوری کی ہے، چوری کی سزا کے طور پر ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر، اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر۔ مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہاتھ کاٹنے سے چور کو سزا دی جا رہی ہے، اس کو سزا لگی، دوبارہ وہ چوری کرے گا نہیں۔ دوسرا، یہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے گا، دوسروں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ اسلام میں سزائیں اگرچہ سخت ہیں لیکن یہ سزائیں جاری بہت کم ہوتی ہیں، ایک آدھ پر جاری ہو جائے تو جرائم ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور جب جرائم ختم ہو گئے تو اب سزا جاری کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ آج دنیا کے اندر اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہیں، اسی وجہ سے پوری دنیا جرائم سے بھری ہوئی ہے، ظلم و زیادتی ہے، جرائم ہے، نافرمانیاں ہیں، قوانین کی خلاف ورزی ہے، سب کچھ۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، بس تم ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا
سزا کے طور پر اس چیز کی جو انہوں نے کمائی کی ہے، نکال من اللہ، اللہ کی طرف سے بطور عبرت کے، یعنی عبرت کے طور پر اس میں دوسروں کے لیے عبرت ہے۔ اگر آدمی چوری کرے تو اس کا ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، کتنی چوری کرے گا تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کم سے کم 10 درہم کے برابر اگر چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم چوری کی تو پھر ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ اور جب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو سب کے سامنے سب کو بلا کر سزا جاری کی جائے گی تاکہ سب کو عبرت ہو جائے۔ اگر چور نے ایک مرتبہ چوری کی، پھر دوبارہ اس نے چوری کی ہے، پھر اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ دایاں ہاتھ کاٹا ہے، اب بایاں پاؤں اس کا کاٹ دیا جائے گا۔ اور پھر اگر چوری کرے تو اس کے بعد پھر کیا سزا ہے؟ تیسری مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اب اس کو قید میں ڈال دیا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ جب توبہ کر لے گا پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا، اور پھر چوری کرے تو پھر جو دوسرا پاؤں ہے وہ اس کا کاٹ دیا جائے گا۔ یہ سزا اس کو دی جائے گی، اور یہ سزا ایسی ہے جو ہمیشہ آدمی کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور ہر آدمی دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہے، اس کا مطلب اس نے چوری کی ہے، تبھی اس کا ہاتھ کاٹا ہے۔ تو یہ ایسی سزا ہے جو آدمی کے ساتھ لازم رہتی ہے، اور پھر کوئی بھی آدمی ہمت چوری کرنے کی نہیں کرتا ہے اسی وجہ سے، اس لیے شریعت نے ایسی سزائیں رکھی ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ جو حکم دینا چاہے دے سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور وہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، چاہے لوگوں کو اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم۔ تو جو شخص توبہ کر لے من بعد ظلمه، ظلم کرنے کے بعد، اس کے ظلم کرنے کے بعد، یعنی اس نے کوئی زیادتی کی، نافرمانی کی، اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، واصلح، اور پھر اس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنی درستگی کر لی، کوئی گناہ ہو گیا، گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لی اور پھر درستگی کر لی، مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف اس نے مڑ کے دیکھا نہیں، گناہ سے باز آ گیا، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ انسانوں اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً تم آ جاؤ اللہ کے سامنے، آنسو بہاؤ، گریہ زاری کرو اور اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمینوں کی بادشاہت۔ اور بادشاہ حاکم جو ہوتا ہے وہ قوانین بناتا ہے، اور ملک کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، اس کو بادشاہت حاصل ہے، تو پھر کیا وہ قانون نہیں بنائے گا؟ وہ بھی قانون بنائے گا، اور اس نے قانون دیا ہے، اور انسانوں کے لیے اس کے قوانین پر چلنے ہی میں کامیابی ہے، اور اسی میں چین اور سکون ہے، اور اس کے قوانین سے اگر راہ فرار اختیار کریں گے، بھاگیں گے، تو اس میں ان کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے، مشکلات ہی مشکلات ہے، آسانی نہیں ہے۔ تو الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمینوں کی بادشاہت، یعذب من یشاء، وہ سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ جو گناہ کرے پھر گناہ پر قائم رہے اور گناہ سے باز نہ آئے، گناہ کو لے کے دنیا سے چلا جائے گا، یعذب، اسے وہ سزا دے گا، اور جو اس کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی بسر کرے گا، اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا، فوراً اس نے توبہ کر لی، اس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لیا، اس کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ قادر ہے، وہ جو قانون چاہتا ہے بناتا ہے، جو قانون چاہتا ہے انسانوں کو دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے قوانین سب کے سب حکمت بھرے ہوئے ہیں،
حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی بھی قانون حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں اس کے قوانین کے ماننے میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، اور اس کے قوانین سے ہٹ کر اگر زندگی بسر کرو گے، اس کے حکموں کو توڑو گے، اس کی نافرمانی کرو گے، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی والی زندگی بسر کرو گے، اور آخرت میں بھی تم عذاب کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے۔ جیسے کہ پیچھے آیا تھا نا، ذالک لہم خزی فی الدنیا، کہ جو قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ان کے لیے دنیا کے اندر یہ رسوائی ہے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔